اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن احکام الرحیم شریعہ میں اذن کی ضرورت ہوتی ہے. قل اللہ اذن لکم حکم اللہ کے علاوہ وعلى کسی الله کے پاس نہیں. تحشرون بحاجة إلى إذن من الله. اذن یا اللہ کی إذن طرف في سے قرآن میں الأحكام موجود ہو الشرعية اور رسول اکرم نے فرمایا کتاب اللہ و عطرت یا عطرت آ کے بیان کرے. إذن من الله ان دو کے علاوہ کسی کو المخلوق حکم شرعی القرآن دینے لازم کا حق نہیں. موجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وعترتي أو العترة يقولون في غير هذين لا حكم شرعي. اگر تاریخ منسوب ہو امام علیہ السلام سے معصوم سے تو کوئی حرج نہیں، لا إذا تاريخ منسوب تو اس سے ہم إلى احکام کو العترة حاصل کر سکتے ہیں. يقول قال السجاد عليه السلام وقال الصادق عليه السلام هالشكل يستنبط الأحكام غير الإلزامية لا دیکھیں اقتضائيات. اگر لکھے کہ امیر المومنین نے یہ کہا یا یہ لکھا تو پھر یہ عطرت ہے، یعنی امیر المومنین کا قول ہے یا امیر المومنین کا لکھی ہوئی چیز ہے. كتب هكذا هذا صار عترة بعد ما يخالف بالله اقتضائيات ما يخالف. ادھر یتیمون الطعام میں اگر ہمارے پاس روایت نہ ہوتی اگر ما روایت نداشتیم کہ انہوں نے که میگوید پکی ہوئی روٹیاں غذای دیں پخته را دادن تو پھر ہم کہتے گندم دیا، گندم دادن لیکن اس میں ہمارے پاس موجود قرینه هست. اگر نه ببینید در قرآن قرآن میں بہت سی چیزیں مجازی ہیں، اکثر مجازی ہے. اصلا بلاغت فصاحت این عمدش مجازات مجازی باتیں قرآن میں زیادہ ہیں. پیس حقایق حقیقت ید اللہ فوق ایدیہم، یہاں پہ مجاز ہے کہ نہیں ہے؟ ید حقیقت خدا کے ہاتھ نہیں ہے، یہاں قدرت سے مراد ہے. یعنی قدرت خدا. خلاصه در همون در لغت عرف میں آج در بھی عرف حتی الان شما برید توی عراق به عراقی ها بگید که وین یبیعون الطعام نمیبرن شما کہ رو اگر آپ عراقیوں سے آج کہیں کہ آپ کہاں پر گندم طعام بیچتے ہیں تو وہ تمہیں آپ کو غلہ بیچنے کی دکانوں پہ لے جائیں گے، کھانوں پہ نہیں لے جائیں گے. لیکن چونکہ غالب جامعه عرب عملا جامعه که عربی بلد طعام کا لفظ عربی میں کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، روٹی کے لیے گندم کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمیں معلوم ہے تاریخ سے کہ اہل بیت نے روٹیاں دی پکی ہوئی، لہٰذا ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں. خواب انبیاء انبیاء کو جو خواب آتے ہیں وہ وحی کی ایک قسم، اس میں شک بھی نہیں کوئی. ان کا سونا اور جاگنا ایک جیسا، ایک اقسام وحی خواب ہے، سونا ہے. فرزندشون فرمودن انی ارا فی المنام انی اذبحک نه انی ذبحتک. جناب ابراہیم نے کہا کہ میں نے تمہیں ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، همین کارم کرد حضرت ابراهیم. اور جناب ابراہیم نے ایسے ہی کیا بھی. گلوی فرزندش جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا بھی. لہذا قد صدقت الرؤیا، لہذا خداوند عالم نے کہا قد صدقت رؤیا، یعنی جو خواب
خواب آپ نے دیکھا تھا وہی تصدیق ہو کہ آپ نے مشغول تھے ذبح کرنے میں، یہی خواب دیکھا تھا جناب ابراہیم نے، آپ نے وہی کر کے دکھایا کہ آپ مشغول تھے ذبح کرنے میں. روایت میں موجود ہے، تفسیر میں موجود. نه این تو روایت داره، ببینید در تفسیر همین آیه از معصومین دیکھیں روایت میں موجود ہے قبل از اینکه حضرت ابراهیم این کار رو بکنه و مأمور به کہ جو زمانے جاہلیت میں جناب ابراہیم کرنے سے پہلے یہ عمل موجود تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ اپنے بچوں کو وہ بت کے لیے ذبح کر دیتے تھے. خداوند عالم چاہتا تھا کہ جناب ابراہیم کے ذریعے سے اس چیز کو ختم کر دے، اور جناب اسماعیل کی جگہ گوسفند ذبح ہوئی، لہذا دھیرے دھیرے لوگوں کے درمیان یہ چیز ہو گئی، حتیٰ بدھ کے لیے بھی وہ انسان کی جگہ گوسفند قتل کرنے لگے. ہمیں معلوم نہیں یہ جو عام انسانوں کے لیے کہ یہ مکاشفہ ہے یا خیال کیا ہے، اس میں جو نبی ہے اس کے لیے مسلم ہے کہ وہ خواب اس کا جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلوم نہیں. عام انسانوں کے لیے گناہ حجت ہے، اس تو جھوٹ کہہ رہا ہو سکتا ہے، اس کے خیال ہو. سلام علیکم. دیکھیں آپ عروہ کی شرح میں دیکھیں فقہا نے اس کو بیان کیا ہے. کبھی کبھی جگہ کذب فاعلی، یعنی انسان جانتا ہو کسی کو، انسان جاہل مطلب جھوٹا جانتا ہو اور اس کو جھوٹ کرو، ممکن ہے کسی کو مجتہد سمجھتا ہو اور اس کی بات کو صحیح مان کے عمل کر دے، وہ ایک الگ بحث ہے. معصیت کے باب میں عروہ میں اور دیگر کتابوں میں معصیت فاعلی ہونی چاہیے. معصیت باید فاعلی باشه نه فعلی. اگر کسی یک کار حروم میکنه و معذوره و خیال میکنه این کار حروم نیست، معصیت کو جب صحیح سمجھ کے یعنی معصیت سمجھ کے جو کرے وہ عدالت سے خارج ہے. ممکن ایک شخص ہے مجتہد ہے، وہ کسی عمل کو اپنے اجتہاد کی وجہ سے حرام نہیں سمجھتا تو وہ عمل کو انجام دینے سے اس کی عدالت خارج نہیں ہوگی. تفسیر میں آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو قاصر نہ ہوں، مقصر ہوں. مقصر میں معصیت گناہ فاعلی ہے، یعنی جو انسان جانتا ہے گناہ اور پھر کر رہا ہے، یعنی واقعی اگر کوئی انسان قاصر ہے، نہیں جانتا کہ یہ گناہ ہے اور پھر کر رام دے رہا تو اس کے لیے یہ نہیں ہے. و قاصر در این که خیال میکنه معصیت نیست اصلا. جماعت باطل نی، جماعت باطله، نماز باطل نی. نه دیگه. آها. آپ اگر عادل نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں، لیکن دوسرے اگر وہ لوگ عادل سمجھتے ہیں تو ان کی عدالت، ان کا یقین صحیح ہے، ان کی نماز بھی صحیح ہے.
بالنتیجه یک شما میدونید مأمومینی که دارن پشت سر این امام نماز میخونن، این مأمومین اونا عادل نمیدونن و پشت سر نماز میخونن. اگر آپ جانتے ہیں کہ مأمون ان کو عادل نہیں سمجھتا ہے اور اس کے باوجود ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی اذان و اقامت بھی باطل ہے. لیکن اگر نہیں، ایسا نہیں ہے، اگه نماز نی آخه دلیل عدالت شرط نیه، نه سقوط اذان و اقامه. این کسی که اومده تو اینجا و میخواد نماز بخونه، دیکھیے اذان اور اقامت جماعت کی جب ہو جاتی ہے تو دوسروں پر سے ساقط ہو جاتی ہے، ولو جماعت سے نہ پڑھ رہا ہو شخص. خاطر اذان و اقامه جماعت، این در جایی است که جماعت ولو به اصل صحت صحیح باشه. لیکن اگر جماعت فاسد ہو منصرف مصادیق میں صحیحات نہ فاسده تو اس کی جماعت فاسد اذان و اقامت بھی اہمیت، اس کی جو وثاقت ختم ہو جائے گی. به وقت یه لحظه بله بفرمایید. امام علیہ السلام سے روایت ہے، اگر امام سے پوچھا گیا کہ اگر آپ سے مختلف روایت یعنی اختلافی روایت بیان ہو تو ہم کس پہ عمل کریں؟ تو حضرت نے فرمایا جو ہمارے اصحاب کے درمیان مشہور ہو اس کو قبول کرو. یعنی جو شیعوں کے درمیان جو مشہور عمل کریں اس کے اوپر عمل کرو. و این روایاتی که میگید این نیست که به شیعه بهش عمل کردن، اون روایتی است که میگه حضرت اور اگر ہم اس نماز کے خلاص کردن اور جو روایت ہمارے پاس نہ اینور نگاه کردن نہ موجود ہے و مشہور ہے وہ یہ کہ امام صادق علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے پھر ادھر ادھر نظر نہیں کرتے تھے نماز ختم کرنے پر. این را مشهور نقل کردن، لہذا اینکه به این طرف و اون طرف نگاه کردن. لہذا اب اگر وہ روایت آپ کے سامنے آئے جس میں لکھا گیا ہے کہ امام نے ادھر ادھر نظر کی تو اولاً غیر شیعہ نے اس پر عمل کیا ہے اور شیعوں کے درمیان یہ مشہور نہیں ہے. لہذا انسان نماز کے بعد اپنے چہرے کو ادھر ادھر نہ کرے. ائمہ کے زمانے میں بھی تھا کہ امام کی طرف روایت کی نسبت دے دیتے تھے. یہی وجہ سے امام سے پوچھا گیا کہ آپ سے منسوب دو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں، ہم کیا کریں؟ تو امام نے دو طریقے بتائے، ایک جو ہمارے درمیان مشہور ہو یعنی شیعوں کے درمیان جو مشہور ہو اسے قبول کرو، یا دوسری قوم کی جو مخالفت ہو اس پہ قبول کرو. چون اونی که دست رو اینور و اونور بکن مال شیعه نیست. بله بفرمایید. ببخشید. سین اور صوفہ جو مضارع پر داخل ہوتے ہیں عربی قاعدے میں وہ مستقبل کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ امید. مضارع برای حالا میاد و برای آینده. اگر استغفرو اگر کہا ہوتا تو یعنی متکلم ہے اور فعل مضارع. این استغفرو اعم بود سین اور صوفہ یا بعد، سین و صوفہ یعنی بعد میں، ابھی نہیں.
امید کے نام پر نہیں، بعد کے معنی میں، یعنی ابھی نہیں بعد میں. امیدواری نہیں به معنای بعده، یعنی الان نه بعد، یعنی بعد میں تمہارے لیے استغفار کرے گی. یعنی بعداً برای شما استغفار میکنن. بعد میں کہا کہ شب جمعہ، بعد میں کہا سحر، یعنی الگ الگ معنی میں آیا ہے. یه روایت داره یعنی سحر. بله بفرم. نه شهرت، نه زمان ائمه که شهرت عملی نبوده اصلا، شهرت روایی. خود به مشتهر ابھی بین کبھی اصحابه اما کے زمانے میں تو سب مشہور روایتیں، زبانی روایتیں تھیں. تو اب اگر دو طرح کی روایت ہوں تو جو آپس تمہارے یعنی اصحاب شیعہ میں مشہور ہو اس کو قبول کرنا، یہ امام نے فرمایا طریقہ. شهرت نقل، شهرت روایی. این را شیخ نقل کردن، دیگران هم نقل کردن. معلوم شهرت نه یعنی شهرت شیعه، شهرت قاضی ربما شون الله تعالی، یعنی یہ چیزی بین عوام میں. ایسے بہت سی چیزیں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہوتی ہیں لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یا حیثیت نہیں ہوتی. عوام الناس میں بہت سی ایسی چیزیں مشہور ہیں. اون درسته در جای خودش، اینم در جای خودش درست. بله کلمه معروف آره ها، بله اونم همین. آره بله. اگر کوئی بھی آپ سے کوئی الان آپ سے آپ کے دوست کے بارے میں کچھ کہے اور یہ آدمی خود مجہول ہے، آپ اس کو سڑک پہ ایسے ہی ملا، آپ اس کی بات سن کر، اس مجہول انسان کی بات سن کر اپنے دوست سے دوستی ختم کر دیں گے، اس کے اوپر یقین کر لیں گے. اب اگر کوئی علامہ مجلسی یا دیگر افراد کسی روایت کو نقل کرتے وقت کسی کا نام لے رہے ہیں، یعنی وہ اپنی گردن پہ نہیں لے رہے ہیں ذمہ داری، وہ شخص کے نقص سے نقل کر رہے ہیں. روایت درست، اما وقتی که ثقه نیست، ما تو روایت تو اصحاب ائمه، تو اصحاب پیغمبر چقدر آدمای بد هستن. این که صرفاً شد از اصحاب امام معنی که خوبه، نه دلیل نیست. لیکن تمام راوی صحیح ہوں تو ہم اس کو قبول کر لیں، لیکن سارے راوی تو سچے نہیں ہیں. قبول، اما نیست اینجوری. همین اون اسطوره ها غالبا روایت اور جو مرسلہ روایت ہے یعنی بغیر نسبت کے امام سے، یعنی بغیر سلسلے روایت کے باب سے نقل کیا ہے، وہ عام طور سے حجت نہیں ہوتی ان روایت میں، کیونکہ مرسلہ روایت ہیں. همین خود حضرت صادق فرمودن ما ابعد دین الله، عربی متوجه میشی شما؟ ما ابعد دین الله عن عقول الرجال. دیکھیں امام نے فرمایا کہ عام انسانوں کی عقل سے دین خدا کو نہیں سمجھ پاؤ گے. کارهای خودمون رو با عقل درست میکنیم. نعم، یعنی ہم عام اپنے مسائل کو سمجھ کرتے ہیں لیکن خدا کے مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے اپنی عقل سے. معراج کی تو بہت روایتیں ہیں. ایک بار معراج نہیں ہوئے رسول اکرم کو، کئی دفعہ معراج. ذاکر انه رسول الله عدت مرات مو مره واحده. اللہ عز وجل طلبه، خدا بند عالم نے بلایا آپ کو اور آپ آسمانوں پر گئے، یہ کئی دفعہ ہوا ہے.
شوف الرواية مسندة والسند معتبر یا لا، لعله مو هالشكل باوع الرواية. حالا روایت میدونم روایت اینجوریه یا یه جور دیگه است، روایت اما یه جور دیگه است، مثل که با بال ملائکه روایت دوسری طرح سے ہے ظاہراً. حضرت امیر مومنین کو اب ملائک کے پروں کی ضرورت نہیں ہے. بله 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 این درسته، گیری نداره. بله بله جب آپ روایت کہتے ہیں یعنی معصوم علیہ السلام سے منسوب ہے. یعنی منسوب الى المعصوم علیہ السلام. نعم وعلیکم السلام. شلون؟ ای نماز کے بعد زیارت امام حسین آپ کیا کہتے ہیں کہ ان الصلاة والرکوع والسجود الا لک. وان الصلاة والرکوع والسجود لا تكون الا لك. نماز میں کوئی چیز جائز نہیں مگر تین چیزیں ہوں، قرآن ہو یا اللہ کا ذکر ہو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یا دعا یعنی اللہ سے طلب کرنا کچھ. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، او الدعاء یعنی طلب من اللہ. کتاب مغنی کو اگر آپ پڑھیں جو آمین ہے اسم ہے فعل نہیں ہے. دعا فعل ہے کہ اسم؟ آپ دعا کہتے ہیں آتینی مجھے دے، یہ فعل ہے. دعا یعنی الہی انطینی، هذا فعل. دعا هذا مو طلب، هذا مو طلب. لغت عربی میں آمین اسم للطلب طلب نہیں ہے. اذا جاء اقول اذا يقول آمين وهو جاهل لا صلاة، تقول صلاة صحيح. تو اگر انسان نہیں جانتا وہ کہہ رہا ہے، اس کو معنی نہیں معلوم ہے، حکم نہیں معلوم، اس کی نماز صحیح ہے. لیکن اگر وہ جاہل نہیں ہے، حکم کو جانتا ہے، البتہ بعض نے مکروہ کہا، بعض نے مبطل بھی کہا ہے. لہذا آمین جو ہے فعل نہیں ہے، اس میں فعل ہے، لہذا جائز نہیں ہے اس کو استعمال کرنا، اور پھر امام نے منع کیا ہے. لہذا آپ کی بات صحیح ہے، لہذا بعض فقہا حرام نہیں مانتے، عربے میں ہے محل اختلاف ہے، لیکن لہذا فتویٰ. لیکن جو چیز میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور سے دعا جو ہے وہ فعل ہے. اگر یہ نہیں نہ بھی ہوتی تو جو چیز نام ہے دعا کا وہ ہم نماز میں نہیں لے سکتے. نماز میں تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز، السلام علیکہ ایھا النبی دعا نہیں ہے، لیکن چونکہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ پڑھنا ہے تو پڑھتے. لا حول ولا قوت تو ذکر خدا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
قوت ذکر خداست، نه عیبی نداره. ذکر، دعا، ذکر، قرآن، این سه تا هیچ اشکال نداره هر جای نماز باشه. بله ظاهرا مکروه در سجود، در رکوع آدم قرآن بخونه، یعنی اونم کراهته به معنای همون حزازته. नहीं, ये मतलब है कि हम और गम को हमसे दूर कर, हम و غم از بین ببره. अगर इंसान ये कह रहा है कि हमसे हम और गम को दूर करे तो خداست دیگه، میگیم خدایا تو هم و غم از بین ببر، چه اشکال داره؟ از جبران میشه دیگه، اما اختیاراً داره از خدا درخواست میکنه. بله بله هم یک پنجمش. بله 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 در نماز واجب. نه اطلاق داره، میدونم دلیل خاص داره که قرآن خوندن بین سورت در یک رکعت दलील है कि हम एक सूरह हम के बाद एक रकत नमाज में 2 सूरह कामिल नहीं पढ़ सकते, लेकिन नाकिस क्यों नहीं पढ़ सकते? نهی شده دیگه در مستحب نیست، चूंकि सूरह कामिल मना किया गया है, लिहाजा एक कामिल पूरा सूरा पढ़ना मना है, लिहाजा नहीं का मतलब क्या है, यानी मुब्तिल हो जाएगी। बाज ने मकरू कहा है, बाज ने मुब्तिल कहा है। و مبطل نماز بعضی گفتن مکروه. ببینید شرایع داره، عروه داره. بله چی؟ مگه कलाम के बारे में आप क्या कहें؟ خارج از صلات نیست با مبطله. کلام صحبت میکنه با این و اون. میگم مگه خارج از صلات نیست؟ जब हमारे पास दलील है कि नहीं कहो तो काफी है हमारे लिए। خارج از صلات وقتی دلیل داره که نگو نکن کافیه دیگه. بله नबी ने फरमाया कि इंसान हरमत से दूर रहे, हराम खुदा से दूर रहे। حتى حرام لا يسوي. نعم سلام عليكم. بله چند راه داره. یک راهش اینه که آدم از دعا کنه، بگه خدایا. कई रास्ते, एक ये खुदा जाके से दुआ करे, خود قرآن فرموده وابتغوا फिर कुरान ने कहा वसीला तलाश करो, بگه خدایا به برکت امیرالمومنین صلوات الله علیه فلان حاجت من، खुदा अल्लाह से दुआ करेगा अमीर मोमिन के सदक़े में ये काम मुझे दे दे, इरादत الرب في مقادير اموره تهبط الیکم कि खुद अमीर मोमिन से मांगे। یا امیرالمومنین شما حاجت من رو بدید. این راههای متعدد، बहुत सी तरीक़े हैं। وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام عليكم.